اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت موسیٰ سہاگ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، غریق دریائے توحید و رسالت، بحر عشق و محبت، فقیر مست الست حضرت موسیٰ سہاگ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ سدا سہاگ ہیں۔ آپ فرقہ ملامتیہ قلندریہ سے تعلق رکھتے ہیں اور سلسلہ طریقت کے اعتبار سے مرید و خلیفہ ہیں۔ حضرت شاہ اسکندر بودلہ کے وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت شاہ جیو اللہ قلندر کے، اور وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت شاہ جمال مجرد کے، وہ مرید و خلیفہ ہیں شاہ ابراہیم گریم سیل کے، اور وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی علیہ رحمہ ان کے۔ آپ کا معمول تھا کہ شہر احمد آباد میں ہجڑوں کے ساتھ گاتے بجاتے پھرتے تھے تاکہ کوئی باطنی حال سے واقف نہ ہو۔ آپ مستور اولیاء اللہ سے ہیں۔ کل زنانہ لباس زیب تن کیے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ احمد آباد میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کا خطرہ پا کر بادشاہ وقت نے قاضی شہر کو بلا بھیجا کہ خدا کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا فرمائے۔ قاضی شہر چونکہ روشن ضمیر اور اللہ والوں کا غلام تھا، اس نے بادشاہ کو جواب بھجوا دیا کہ میری دعا سے کچھ نفع نہ ہوگا۔ اگر آپ حضرت موسیٰ سہاگ کو فلاں محلہ سے بلوا کر عرض کرو گے تو بارش ضرور ہوگی۔ الغرض بادشاہ اور قاضی شہر دونوں اکٹھے ہو کر ہجڑوں کے مکان پر گئے، آپ کو تلاش کر کے بلوایا اور خدمت اقدس میں عرض کی، حضور بارش کے واسطے دعا کریے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گناہگار بندی ہے، طائفہ میں رہ کر اپنا وقت گزارتی ہے، آپ لوگوں کو مغالطہ لگ گیا ہے، شاہ موسیٰ سہاگ کوئی اور ہوں گے۔ بادشاہ وقت اور قاضی شہر نے کہا، آپ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش نہ کریں، ہم آپ کو پہچان کر ہی آئے ہیں۔ بارشیں نہ ہونے سے پورے ملک کے عوام پانی کو ترس گئے ہیں، لہٰذا آپ خدا کی مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بارش کے نزول کے لیے دعا فرمائیں۔ جب قاضی شہر اور بادشاہ وقت نے زیادہ اصرار کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چشمے پرنم سے آسمان کی جانب دیکھا اور کہا، اے میرے خداوند، تو اگر اب بھی پانی نہ برسائے گا تو میں ابھی اپنا سہاگ توڑ ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر قریب تھا کہ آپ اپنے بازو پر پہنی ہوئی چوڑیاں توڑ دیتے، یکا یک ایک ابر زوردار نمودار ہوا اور ایسا پانی یعنی بارش برسی کہ لوگ بیزار آ گئے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر قاضی شہر اور بادشاہ وقت زیادہ متقد ہو گئے۔ شہر کے علماء نے ایک مرتبہ آپ کو جامع مسجد میں بلا کر نماز کے واسطے کہا۔ آپ اس وقت اپنے معمول کے لباس میں تھے، یعنی زنانہ لباس، اور ہاتھ میں چوڑیاں، سر پر دوپٹہ اوڑے تھے۔ علماء کرام نے آپ کا تمام لباس اتروا کر سفید رنگ کا مردانہ لباس آپ کو پہنوا دیا۔ آپ نے وضو کیا اور شہر کے لوگوں کے ساتھ نماز باجماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھنے کے لیے ابھی اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ آپ کے تمام کپڑے رنگین ہو گئے۔ نماز کا سلام پھیر کر لوگوں نے دیکھا کہ وہ سفید لباس بالکل سرخ ہو چکا ہے۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، میرا میاں کہتا ہے کہ تو سہاگن رہ، اور یہ موئے کہتے ہیں کہ رانڈ ہو جا۔ اس موقع پر موجود تمام اہل اسلام آپ کی یہ کرامت دیکھ کر آپ کے متقد ہو گئے اور تمام علماء کرام نے آپ سے معافی مانگی۔ حضرت شاہ عالم علیہ رحمہ جو کہ احمد آباد انڈیا کے معروف شیخ طریقت تھے، انہیں جب بذریعہ کشف آپ کے وصال کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے خلیفہ قاضی میاں مخدوم صاحب سے کہا کہ آپ جلدی جا کر حضرت شاہ موسیٰ سہاگ کی تجہیز و تکفین میں شامل ہو جائیے، اور خبردار رہنا کہ کوئی شخص ان کے ہاتھ سے چوڑی نہ اتارے، وہ جس رنگ میں ہیں ان کو اسی رنگ میں دفن کر دیں۔ چنانچہ آپ کو آپ کے مخصوص زنانہ لباس اور ہاتھ میں چوڑیاں، سر پر دوپٹہ اڑا کر ہی دفن کیا گیا۔ اس موقع پر تمام مشائخ احمد آباد، جن میں مولانا احمد الدین جد امجد، حضرت شاہ وجی الدین گجراتی، قاضی شہر اور دیگر علماء موجود تھے۔ آپ کا وصال باکمال 10 رجب المرجب سن 853 ہجری بمطابق سن 1449 کو ہوا۔ مزار پور انوار، احمد آباد، صوبہ گجرات، انڈیا میں مرجع گاہ خاص و عام ہے،
جہاں اہل عقیدت اور محبت حاضری دے کر اپنے قلوب و اذہان کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے بالکے کو حضرت مولانا اماد الدین احمد آبادی نے اپنے ہاتھ سے چوڑیاں پہنائیں اور اس کے علاوہ دیگر زنانہ لباس اور سرخ دوپٹہ بھی اڑا دیا۔ اس روز سے آپ کے سلسلہ میں چوڑی اور دیگر زنانہ لباس جاری ہے۔ آپ کے فقیر سدا سہاگن کہلاتے ہیں اور مجالس فقراء میں سماع کے دوران رقص بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے علاقہ بھر کے خواجہ سرا آپ کے مرید اور متقد ہیں۔ رہے آستان سلامت، رہے برقرار شاہی۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔